السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نمز کا پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نمز کی تیاری کا آج آخری دن ہے اور کل نمز کا پیپر ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آج کا دن کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ آج کا دن پریکٹس کے لیے نہیں بلکہ ریویژن کے لیے ہے۔ آج آپ نے بایو کی بک اٹھانی ہے اور فزیالوجی کے جتنے بھی ہمارے پاس چیپٹرز ہیں، جن میں ہمارے پاس ڈائجیشن، ٹرانسپورٹ اور ریسپیریشن اور اس کے علاوہ ہمارے پاس برین، کڈنی اور جو بھی ہیومن سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ آپ نے میکسیمم ریوائز کرنے ہیں، کیونکہ وہاں سے ایم سی کیوز زیادہ آنے ہیں اور وہ جو پورشن ہے وہ عموماً بندے کو بھول جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو چیزیں آپ کو بھولتی ہیں، جو چیزیں آپ نے صحیح سے نہیں کی ان کو ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیں، کیونکہ آپ جتنا میکسیمم ریوائز کریں گے، جتنا نالج گین کریں گے، اتنا ہی آپ کو کل فائدہ ہوگا۔ پریکٹس کا فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ پریکٹس کا ٹائم گزر گیا۔ اسی طرح فزکس کے جو فارمولاز ہیں وہ آپ ریوائز کر لیں، اور باقی فزکس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیمسٹری میں جو ریئیکشنز ہیں اور جو ہمارے پاس ان آرگینک کیمسٹری کے کانسیپٹس ہیں، مول والے اور گیسز والے، جتنے بھی ہمارے پاس کانسیپٹس ہیں ان آرگینک کیمسٹری کے، وہ جو کانسیپٹس یا ایکسیپشنز ہیں کچھ، اور آرگینک کیمسٹری میں جو ریئیکشنز آپ کو بولتے ہیں، وہ آپ نے سب جو ہے وہ میکسیمم ریوائز کر لینے ہیں۔ پریکٹس آج بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ پریکٹس کرو گے تو پھر پیپر اچھا ہونے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ پریکٹس کا ٹائم جو تھا وہ گزر گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آج کی رات آپ نے دیر تک نہیں بیٹھے رہنا۔ آج جلدی آپ سو جائیں، صبح اٹھیں اور ناشتہ کریں، اور اس کے بعد آپ نے ایگزامینیشن سینٹر جو ہے وہ جلدی پہنچ جانا ہے، کیونکہ جب ایگزامینیشن سینٹر میں آپ لیٹ پہنچیں گے تو پہلے ہی ایگزام کا اتنا پریشر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب ایگزام کا پریشر ہوگا تو پھر آپ کا پیپر صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے ایگزامینیشن سینٹر میں 30 منٹ پہلے پہنچ جانا ہے، اور صبح کا ناشتہ آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ بندہ وہاں پہ اتنا پریشان ہوتا ہے تو انرجی نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ برین ویسے ہی کام نہیں کرتا۔ تو پہلے آپ سٹریس میں ہیں اور اس کے بعد آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو پھر پیپر جو ہے آپ کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد ایگزامینیشن سینٹر میں جب انٹر ہو جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے جو شیٹ ہوگی وہاں پہ اپنا رول نمبر وغیرہ چیک کر لینا ہے۔ شیٹ پہ اپنا رول نمبر صحیح لکھنا ہے، اپنا جو چیئر وغیرہ جہاں پہ اپنے بیٹھنا ہوگا وہ آپ ڈھونڈ لیں۔ اس کے بعد جب آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے وہاں پہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا بال پینٹ ہونا چاہیے جو ببلز اچھی طرح فل کر سکتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، آپ 2-3 رکھ لیں وہاں پہ جس سے بھی ببلز اچھی طرح فل ہو رہی ہوں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بایو کرنی ہے۔ بایو کے جو ایزی ایم سی کیوز ہیں وہ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کنسیپچول ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ایک ہی ایم سی کیوز پہ بیٹھے نہیں رہنا۔ اگر آپ ایک ہی ایم سی کیوز پہ بیٹھے رہو گے تو ٹائم گزر جائے گا، اور مطلب جو دوسرے ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس ٹائم تھا وہ آپ نے ان ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز میں ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے بایو کرنی ہے۔ سب سے پہلے فزکس اور انگلش اور ایسے مشکل سبجیکٹس سٹارٹ نہیں کرنے، کیونکہ بایو عموماً ایزی ہوتی ہے، اور اگر آپ فزکس پہلے سٹارٹ کر دو گی تو ہو سکتا ہے کہ فزکس کے نومیریکلز بہت زیادہ آئے ہوں، تو آپ وہ ٹائم جو تھا بایو کا وہ فزکس میں ہی ضائع کر دو۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے بایو پہلے کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ بایو کے ایزی ایم سی کیوز چھوڑا ہو اور فزکس کے ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز سالو کرنے کے چکر میں بایو کے ایزی ایم سی کیوز چھوڑ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے بایو کرنی ہے، اس کے بعد کیمسٹری کرنی ہے۔ اسی طرح مطلب جو مشکل ایم سی کیوز ہوں گے وہ سارے آپ نے چھوڑتے جانا ہے، اسکپ کرتے جانا ہے۔ پھر آپ فزکس پہ آ جاؤ گے۔ فزکس کے جو نومیریکلز ہیں جو آپ سے نہیں ہو رہے وہ آپ چھوڑ دیں اور انہیں اینڈ پہ رکھ لیں۔ اور اسی طرح انگلش جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے کرنی ہے۔ انگلش عموماً جرنل ہوتی ہے تو انگلش کو آپ لاسٹ پہ ہی اٹیمپٹ کریں۔ تو اس کے بعد جو ایم سی کیوز آپ نے چھوڑ دیے تھے ان پہ واپس آ جائیں، ان کو کریں، اور اس کے باوجود پھر بھی کچھ ایم سی کیوز نہیں ہو رہے تو پھر بھی ان کو چھوڑ دیں۔ مطلب دوبارہ اپنے دوسرے سائیکل میں بھی کچھ ایم سی کیوز چھوڑتے جانا ہے۔ اسی طرح چھوڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد آپ کے مائنڈ میں وہ پوائنٹ اس کا آ جائے،
تو اسی لیے چھوڑنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایم سی کیوز اگر اسکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں دوبارہ آپ کو یاد آ جائے. تو اس طرح آپ نے جو ہے ایم سی کیوز کا سیکوینس یہی رکھنا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ پہ تکا سین ہوتا ہے, جب آخری 10 منٹ رہ جائیں, آخری 5 منٹ رہ جائیں, تو پھر جو ایم سی کیوز آپ سے نہیں ہو سکے ان کو جو بھی آپ کو سمجھ آتے ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے مشکل ایم سی کیوز میں دو آپشنز میں ہی کنفیوژن ہوتی ہے. تو آپ نے ان دو جو کنفیوژن والے آپشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ لگا دیں یا تکا جو ہے نا مار دیں. تو اس طرح جو ہے آپ کا پیپر صحیح طرح ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے پیپر میں فل کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ نے نا ہر 15 منٹ بعد سیکوینس چیک کرتے رہنا ہے ایم سی کیوز کا. ایم سی کیوز کا آپ سیکوینس دیکھتے رہو گے کہ آپ غلط ببل تو نہیں فل کر رہے. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سیکوینس خراب کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ایم سی کیوز کیا تھے وہ ان سب کا سیکوینس ہی آپ نے خراب کیا ہوا ہے. تو سیکوینس پہ بھی غور رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ گڈ لک ٹو ایوری ون. انشاءاللہ آپ سب کا پیپر اچھا ہوگا. تھینک یو.